تو سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکل پڑے، غزوے بنی مصطلق. ہوتا یہ تھا جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو کوئی نہ کوئی بیوی آپ کے ساتھ میں ہوتی تھی. قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکل آیا تھا اس کو ساتھ میں لے کے چلے جاتے تھے. تو اس سفر میں جو ہے سن 6 ہجری میں بنی مصطلق پہ کے غزوے پہ نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. تو واپسی میں غزوہ ہو گیا، لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ لوگ سرنڈر ہو گئے، مال بھی ان کا قبضے میں آ گیا. واپسی میں جو ہے مدینے سے کچھ میل دور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، رات میں قیام کیا. صبح سویرے جلدی نکلنا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے صبح کے وقت میں قضائے حاجت کے لیے نکل پڑی جنگل میں. پہلے زمانے میں ہوتا ایسا تھا، لوگ جنگل وغیرہ میں چلے جاتے تھے. جنگل میں قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکل پڑی. تو قضائے حاجت کے لیے جب گئی تو واپسی میں ان کا ہار جو ہے ٹوٹ کر گر گیا نیچے. وہ ہار جو تھا موتیوں کا تھا، اس کو چننے میں ٹائم لگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. کافی ادھر ادھر سے جمع کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا. تو پہلے ہوتا یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آئی واپس اپنے قافلے کے پاس میں تو دیکھا تو قافلہ ہی نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے. ایک ہودج ہوتا تھا، ہودج معلوم پالکی جسے کہتے ہیں. آج بھی پورا دیکھو راجستھان وغیرہ میں آپ کو جہاں اونٹ زیادہ ہیں وہاں ملتا ہے دیکھنے کے لیے. پالکی ہوتی ہے، ایک 4 لوگ مل کے اس کو اٹھاتے ہیں، اونٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ پالکی ہوتی ہے، چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے. آج بھی ہمارے کچھ ہندو بھائی لے کے چلتے رہتے تھے، وہ ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے لے کے پالکی لے کے چلتے رہتے ہیں. ان کی دیوی دیوتا رہتے ہیں اندر، وہ لے کے چلتے رہتے ہیں، 4 لوگ پکڑے رہتے ہیں اس کو. وہی ٹینٹ کی طرح ہوتا ہے پالکی. تو ہودج تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ صحابہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ تو ہلکی پھلکی تھی، کم عمر تھی، عمر بھی کم تھی، ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی تھی. تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ اندر ہے یا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ چکی ہیں. اس ہودج کو لے جا کر اونٹ پہ، اونٹنی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو اونٹنی تھی اس اونٹنی پر جا کے انہوں نے رکھ دیا، لے کے چلے گئے، قافلہ اپنا چلا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب واپس آئی، ہار دھون کے جب نکل کے واپس آ گئے تو دیکھا تو قافلہ ہی نہیں. اب پورا جنگل ہے راستے میں، اب کریں کیا کریں؟ کوئی چارہ نہیں. یا تو 2 آپشن ہے، یا تو قافلے کے پیچھے چلنا ہے دیکھنے کے، ڈھونڈنے کے لیے. دوسرا یہ تھا کہ یہیں بیٹھ جائیں، جب معلوم پڑے گا قافلے والوں کو، اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ نہیں ہے تو واپس دوبارہ آدمی بھیج دیں گے ڈھونڈنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عقل مندی کا اظہار کیا کہ وہیں بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئی؟ جہاں پہ جو ہے جہاں سے قافلہ رکا تھا وہیں پہ بیٹھ گئے، کیونکہ واپس آئیں گے تو یہی مجھے تلاش کرتے آ جائیں گے. اور کیا ہوتا ہے معلوم، نئے لوگ جب حرم میں جاتے ہیں مکے میں کنفیوز بہت ہوتے رہتا ہوں، کوئی یہاں چھوڑا لے وہاں چھوڑا لے. کچھ لوگ روتے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں میرے شوہر گم ہو گئے. بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں جی میرے گھر والی سے مل رہی نہیں. کتنے لوگوں کو ہم لوگ حرم میں دیکھتے رہتے ہیں. ایک جگہ متعین ہو جانا چاہیے. ہمیں کہاں بھی گم ہوتے ہیں، آپ کو تمہیں یہاں بیٹھنا ہے، یہ ہری لائٹ ہے، ہری لائٹ کے نیچے بیٹھنا. ہمیں حاجیوں کو ایسا کہاں بھی جانے یہاں آ کو رکنا تمہیں، وہ کیا بھی ہوتا ہے وہاں آپ کو مل جائے. ایک جگہ متعین ہو جانا چاہیے. جگہ متعین نہیں کرتے ہیں، وہ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں، کبھی نماز میں کبھی اس طرف میں، بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا ہو گیا، فلاں فلاں ایسا ہو گیا. یہ سب چیزیں ایسا ہو جاتی ہیں. اس میں پہلے سے طے کر لینا چاہیے، ایک علامت مقرر ہونا چاہیے کہ یہاں پر بیٹھی رہوں گی، آپ آ جائیں. شوہر کہے کہ میں یہاں رہوں گا، آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کی عقل مندی تھی، حضرت عائشہ کی اور رکی رہی وہیں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا ہوتی تھی، جب آپ سفر میں غزوے میں نکلتے تو پیچھے ایک صحابی کو چھوڑ دیتے تھے کہ قافلے میں کوئی سامان بھول گئے رہتے. کبھی ہو جاتا گڑبڑ میں نکل گئے، کچھ بھول گئے ہو تو وہ سامان اٹھا کے لے گئے.
ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیے رہتے تھے ہمیشہ، یہ ہر غزوے میں ہوتا تھا. تو اس غزوے میں بھی ایک صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، پیچھے چھوڑ دیتے بھائی پیچھے ہم آگے چلے جائیں گے، پیچھے آپ دیکھتے ہیں کوئی سامان گرا پڑا تو نہیں ہے. ایک ہمیشہ صحابی ہوتے تھے پیچھے رکھتے تھے. اب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جیسا ہی آئے اس جگہ پہ سامان دیکھنے لگے تو دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ لگ چکی ہے. چونکہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے سن 6 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، حضرت عائشہ نے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا. پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے یہ دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو. جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، پہچان گئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، فوراً زور سے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. انا للہ اتنی زور سے پڑھا کہ حضرت عائشہ جو سوئی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی تھی، بیدار ہو گئے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ انا للہ صرف برے تو پڑھنا بول کے، بھائی برے تو نہیں پڑھنا، کیا بھی حادثہ آیا تو انا للہ پڑھنا چاہیے. کچھ بھی تکلیف والا کام ہو گیا، حادثے والا کام ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. نئے کہ کون بھی مرے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ سامنے پیش کیا، حضرت عائشہ اونٹ بیٹھ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھ گئی. حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو ہے قافلے تک لے کے آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں؟ قافلے تک جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، وہاں قافلے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آ گئے. اب جیسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہنچی ہیں، عبداللہ ابن ابی بن سلول انہیں مشہور تھا، منافق تھا یہ. اب اس کو اور موقع مل گیا، وہاں ایک لڑائی کروایا تھا، کہاں؟ جہاں رات میں رکے تھے غزوے کے بعد میں پانی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا انصار اور مہاجر میں. تو وہاں یہ لڑائی لگانے کی کوشش کر رہا تھا، انصار سے کہہ رہا تھا کہ تم نے ان مہاجرین کو، مکے سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کیا، آج ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، ان کو دکھانا چاہیے عزت والے کو. ہم مدینہ جا کے دیکھیں گے عزت والے کو عزت والا نکالے گا ذلت والے کو. تو یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول اس نے یہ بات کہی تھی، وہاں لڑائی لگانے کی کوشش کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا بھی اللہ کے نبی اس کو ختم کر دیں گے، آپ اجازت دیں اس کو ختم کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو تاکہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں. اچھا کمال کی بات ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول کی جو بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن ابی بن سلول، جو عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن ابی بن سلول کے، یہ صحابی ہیں. ان کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے قتل کا سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ میرے باپ کی گردن اڑانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیں کہ میں خود گردن لا کے آپ کے سامنے حاضر کروں، کسی اور سے نہ کہیں، کہیں میرے دل میں جو ہے باپ کے قاتل کی نفرت نہ بیٹھ جائے. آپ مجھے کہیں، میں خود گردن اڑا کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. اتنی محبت تھی صحابہ کو اپنے باپ سے زیادہ. جب نبی کی محبت کتنی گہری ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ان بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ میرا باپ منافقانہ حرکت کر رہا ہے، تو یہ لڑائی لگانے کی کوشش کی اس نے. تو وہاں کام نہیں بنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی مٹا دی، جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا. پھر جیسے ہی واقعہ آیا تو اس نے مسلمانوں میں زبردست افواہ پھیلا دی. یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ صفوان ابن معطل سے بچ نہیں سکی. نعوذ باللہ، ایسے گندے الزامات اور تہمت جو ہے حضرت عائشہ پر ایسے لگا. اتنی تیزی سے پھیلایا اس کو، کیونکہ نبی کی بیوی ہے، کیریکٹر ڈیمیج کرنا ہے اسلام کا. اور اچانک ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے، ظاہر میں لگ رہا ہے سارے لوگوں کو کہ بھئی کیا پتہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ ان صحابی کے ساتھ میں آئی ہیں. نعوذ باللہ، اس نے پوری ہوا جو ہے مدینے میں پھیلا دی. تو مسلمانوں نے اس کو افواہ سمجھا. مسلمان جو تھے، وہ جو کٹر مسلمان تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ نبی کی بیوی ہے، یہ افواہ اڑا رہا ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوا، اللہ کی مرضی تھی، اس میں اتفاق ایسا ہوا کہ 3 مسلمان بھی اس کی جو ہے لپیٹ میں آ گئے. اس کی سازش کا شکار بن گئے 3 مسلمان.
اس میں جو ہے 2 مرد تھے، ایک عورت تھی، حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ، دونوں بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ بدریین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ جنگ بدر میں شریک تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی تم غلطی کرے اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے بدریین کے بارے میں دی۔ تو یہ بھی جو ہے لپیٹ میں آ گئے، 2 صحابی اور ایک حمنہ بنت جہش، یہ 3، ایک صحابیہ اور 2 صحابی اس کے جو ہے جھانسے میں آ گئے، اس کے عبداللہ بن ابی بن سلول کے۔ انہوں نے بھی یہ جملے کہے، غلطی سے آ گئے، بہرحال غلطی سے آ گئے، لیکن آ گئے اس کے جھانسے میں۔ انہوں نے بھی وہی نظریہ پیش کیا جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے پیش کیا۔ بہرحال مدینے میں چلتا رہا کہ نبی نعوذ باللہ نبی کی بیوی نے ایسا کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ اچھا، یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بارے میں مدینے میں چرچا چل رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں۔ یہ گھر میں رہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، غزوے سے آنے کے بعد میں گھر میں رہتی تھی، اکثر گھر میں رہتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا مدینے میں ہوا پھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، سلام کرتے، حضرت عائشہ سے خیر خیریت پوچھتے، پھر نکل جاتے۔ یہ رویہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ طبیعت پوچھتے، سلام کرتے، نکل جاتے، بیٹھتے نہیں تھے بازو میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں میں خوبی رکھی ہے کہ شوہر ذرا سے بھی ناراض ہو جائے، کچھ پتا ہو جائے نا تو فوراً پکڑ لیتی، اس کے رویے سے معلوم ہو جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں بیمار ہو جاتی ہوں تو فوراً میرے بازو میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اب آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلا والا۔ کئی دن بیت گئے، ایسے ہی چلتا رہا۔ قضاء حاجت کے لیے ایک دن باہر نکلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فارغ ہونے کے لیے نکل گئی باہر ضرورت کے لیے۔ کیا ساتھ میں حضرت مصطح کی والدہ تھی، ان کے جو انہوں نے الزام لگایا نا حضرت مصطح نے، ان کی امی جو ان کے والدہ حضرت عائشہ کے ساتھ چلی گئی۔ قضاء حاجت ساتھ میں جاتی ہیں عورتیں، پہلے زمانے میں ساتھ میں جاتی تھیں، تو انہوں نے ان کو ساتھ میں لے لیا، چلو ساتھ میں جائیں گے۔ تو یہ الزام میں شریک نہیں تھے حضرت مصطح کی والدہ، مصطح شریک تھے، والدہ شریک نہیں تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں قضاء حاجت سے واپسی پر، بعض کہتے ہیں نہیں، جاتے آتے راستے میں کیا ہو گیا، حضرت مصطح کی جو والدہ ہیں، ام مصطح یعنی مصطح کی والدہ، ان کی چادر ان کے پیر میں آ گئی، اٹک گئی اور گر گئی، چادر جو ہے پیر میں آ گئی، جس وجہ سے یہ لڑک کے زمین پر گر گئی۔ تو انہوں نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا تعیس مصطح، کیا نکالا انہوں نے؟ ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ مصطح برباد ہو جائے، ہلاک کو برباد ہو جائے۔ کون؟ ام مصطح نے، مصطح کی ماں نے یہ جملے کہے، تعیس مصطح، ہلاک کو برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت ام مصطح سے کہا کہ تم مصطح کے بارے میں ایسی کیوں باتیں کر رہی ہو؟ مصطح تو بدریین ہیں، نیک صحابی ہیں، اور بدریین کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور تم مصطح کو اتنی بری باتیں کر رہے ہو اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تب حضرت ام مصطح رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ بیٹی تجھے معلوم نہیں ہے مدینے میں کیا چل رہا ہے؟ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ام مصطح نے کہا، پورا واقعہ سنایا، وہ جہاں سے آئے، تم آئے صفوان بن معطل کے ساتھ، مدینے میں تمہارے بارے میں، تمہارے کیریکٹر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں چل رہی مدینے میں۔ اس میں الزام لگانے والوں میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ اب حضرت عائشہ نے یہ جو جملے سنے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے پیر سے زمین کھسک گئی۔ سمجھ گئے اللہ کے نبی کا جو رویہ تھا میرے ساتھ میں، جو محبت سے پیش نہیں، سلام کر کے نکل رہے تھے، تب پتا چلا کہ یہ مدینے میں چل رہا ہے اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں روتے روتے گھر میں واپس تشریف لائی، گھر میں واپس آئی میں روتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق گھر میں آئے، سلام کیا، خیر خیریت پوچھی، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی میں میرے میکے جانا چاہتی ہوں۔ کہاں جانا چاہتی ہوں؟ میرے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے تم جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر جا کے یعنی اپنے ابا کے گھر جانا چاہ رہی تھی، جا کے واقعے کو پتہ کرے واقعہ ہے کیا ہے، تحقیق کرے واقعے کی۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے، اپنے ابا کے گھر پہ۔ انہوں نے اپنی امی سے پوچھا، امی یہ کیا چل رہا ہے مدینے میں، چل کیا رہا ہے میرے بارے میں، ایسی باتیں چل رہی میرے بارے میں؟ والدہ نے تسلی دی، ایک ماں جو بیٹی کو تسلی دے سکتی ہے وہ تسلی دی، بیٹی تم اتنی نیک باز ہو، اتنی پاک باز ہو، اور تو نبی کی بیوی ہو، اور کم عمری میں آپ نے نکاح سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے۔ تم جیسی عورتوں کے ہزاروں دشمن ہوتے ہیں، کیا ہوگا دشمن نے، تم تو پاک باز ہو، اللہ نے تمہیں بری کیا ہے، کیوں برا سمجھتی ہو؟ یہ اللہ پاک وہی نازل کریں گے، اللہ پاک کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں گے نبی پر، کیوں تم بیزار کر لیتی ہو؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لیا، میں صبح سے شام تک روتی رہتی۔ جو لوگ پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، پھیل گئی بات تیزی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، اسامہ ابن زید کو بلایا، حضرت زید کے بیٹے تھے اسامہ، ان کو بلایا، بہت قریب تھے آپ کے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر کیسا ہے، کہ نبی کی بیوی پہ الزام لگا ہے، کیریکٹر کیسا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو تو ایک افواہ سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا سوائے افواہ کے، تو ایک افواہ ہے جو لوگوں نے اڑا دی ہے، حضرت عائشہ تو اس سے بری ہے، ہم کبھی ان کو ایسے چیزوں میں نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے پوچھا علی تمہارے حضرت عائشہ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پریشان ہیں صبح سے شام تک۔ سوچیں ایک نبی نے، نبی کی جو خاص ایک دم جس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، آپ نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بارے میں اتنا الزام لگایا، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی پریشانی کھول لیتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے عورتیں بہت رکھی ہیں، آپ دوسری شادی کر لیجیے۔ یہ اس لیے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، جو بوجھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور دوسری بات علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے، آپ کو کچھ آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ لگ رہا ہے تو ان کی جو باندھی ہے حضرت بریرہ ان سے جا کے پوچھیں، کیونکہ باندھی تو سب کچھ جانتی ہے گھر میں رہنے والی، ان سے آپ جا کے پوچھیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ بریرہ تم عائشہ کو کیسے پاتی ہو، ان کے اخلاق ان کے کیریکٹر کیسے ہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتی، میں تو یہ سمجھتی ہوں وہ بری ہوں، وہ تو بری ہیں، لیکن یہ کمی ان کے اندر یہ ہے، حضرت عائشہ کے اندر وہ ناعمر لڑکی ہے، چھوٹی عمر ہے، چھوٹی بچی ہیں، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا کے نکل جاتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ بکری آتی ہے اور آٹا کھا کے نکل جاتی ہے۔ بس اتنا سمجھتی ہوں، اور وہ ناموری کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ معاملے میں وہ بری ہے۔ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، مولانا مکی رحمۃ اللہ، مولانا مکی دامت برکاتہ جو مکے میں رہتے ہیں ان کا درس ابھی بھی چلتا ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، میں نے مولانا مسرا صاحب سے اس کو سنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر تمہاری رائے کیا ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بات ہمیں بتائی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں، کیا بات بتائی تھی آپ نے؟ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا، نکاح سے پہلے جبرائیل آپ کے پاس آئے،
اور آج جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ عائشہ سے نکاح کر لیں. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نکاح سے پہلے جبرائیل میری تصویر لے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے آپ نکاح کریں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں, حضرت عائشہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد کر لیں گے, یہ اللہ کے رسول, اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ آگے چل کر نعوذ باللہ حضرت عائشہ اخلاق کے معاملے میں کرپٹ ہونے والی ہیں, تو کبھی بھی آپ کی بیوی کا انتخاب نہیں کرتا. اللہ جو ہے کبھی آپ کے لیے بیوی کا انتخاب نہیں کرتا. جب اللہ نے آپ کی زوجیت میں اور آپ کو جبرائیل کو دے کر بھیجا ہے کہ جبرائیل سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے نکاح کریں, اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ کرپٹ بیوی نبی کے نکاح میں رہے. میں نہیں سمجھتا, حضرت عمر فرماتی یہ سوائے تہمت اور الزام کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ شادی اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ سب کچھ جانتا ہے, تو پھر اللہ کو تو نہیں کرانی چاہیے نا. حضرت عائشہ نعوذ باللہ کرپٹ ہونے والی ہے تو نہیں کرانی چاہیے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان سے نکاح کرو, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے, تہمت ہے, الزام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سراسر باندھا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے بہت خوش ہوئی. تاریخی بات ہے, تاریخی لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بریکٹ کی بات بول رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب چاقو مارا گیا, خلیفہ تھے, نماز پڑھا رہے تھے, چاقو مارا گیا, پیچھے سے آ کے چاقو مارا ہے کہ نہیں, تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت شدید بیمار رہ گئے. اسی میں 3-4 دن کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جب بیمار پڑ گئے کہ اتنا سخت بیمار ہو گئے, پتہ چلنے لگا کہ پتہ نہیں زندگی کے باقی رہیں گے نہیں, اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک پیغام بھیجا. اللہ کے نبی کے بازو میں حضرت ابوبکر دفن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خالی رکھی تھی تیسرے فرد کے لیے کہ میں حضرت ابوبکر کے بازو میں دفن ہو جاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ابوبکر کے بازو میں آرام کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے, میں مر جاؤں, انتقال ہو جاؤں تو مجھے وہاں دفن کیا. آج بھی جنہوں نے جو بھی حج عمرہ کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے پہلے نبی پہ سلام پیش کیا جاتا ہے, پھر حضرت ابوبکر پہ سلام پیش کیا جاتا ہے, پھر حضرت عمر پہ سلام پیش کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جگہ مانگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس حضرت عمر نے جو میرے بارے میں کہا تھا اس خوشی کی بنیاد پر میں نے, حالانکہ میرے لیے جگہ خالی چھوڑی تھی کہ میں دفن ہو جاؤں جب انتقال ہو جائے گا میرا, میں نے وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی کہ کوئی بات نہیں, آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کو یہی دفن کیا جائے گا. میں نے وہ ترجیح دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. خیر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چلے گئے, خطبہ دیا. جو لوگ تہمت لگا رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی. تقریر کے بعد یہ چلتے رہا, یہ 1 مہینے تک چلتا رہا. کتنا, 1 مہینہ رونے میں گزرے تھے عائشہ کے, صبح شام نیند نہیں, رونا دھونا. دیکھیں 1 مہینے تک اللہ کی آزمائش ہے. اللہ جب میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا جو چیزیں رکھی ہیں اس میں. حضرت اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریر کے بعد حضرت عائشہ کے گھر آئے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے, حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ پورا مہینہ تھا, پہلی مرتبہ اللہ کے نبی میرے بازو میں بیٹھے 1 مہینے کے بعد. سوچیں کیا گزرتی ہوں گی. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں, اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں جیسے اللہ جانتا ہے, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے. اگر اللہ کے رسول سب کچھ جانتے تھے, عالم الغیب تھے, نعوذ باللہ اللہ کے رسول ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو معلوم تھا, جو غیب کا علم تھا, تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ عائشہ بری ہے, بول دیتے صحابہ کو عائشہ بری ہے. ایسا لگتا ہے جو لوگ عالم الغیب کہتے ہیں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرٹیفیشل کریکٹر پیش کیا. کبھی حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں, عمر سے پوچھ رہے ہیں, بریرہ سے پوچھ رہے ہیں, اور جو ہے دیگر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اللہ نے اتنا علم دیا جتنا اللہ کے رسول چاہ. اللہ کے رسول کو اللہ نے اتنا علم دیا جتنا اللہ پاک نے علم دیا, اتنا جانتے ہیں اللہ کے رسول جتنا اللہ نے علم دیا ہے. تو اللہ کے رسول کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. جو لوگ عالم الغیب کہتے ہیں, غیب کا علم جانتے ہیں, غلط بات ہے. تو 30واں دن ہے یہ. کتنا دن؟ 30واں دن ہے. حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھے, بازو میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت
عائشہ کہہ رہا کہ 30 دن میں پہلی بار اللہ کے نبی میرے پاس میں بیٹھے، خطبہ پڑھا، خطبہ شہادت پڑھا، خطبہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، خطبہ شہادت پڑھا. پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، والله لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به. بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بانٹ گئی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر ایک خطبہ شہادت پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے بازو بیٹھ گئے، فرمایا حضرت عائشہ سے فرمان لگے مجھے تمہارے بارے میں باتیں پہنچی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ تمہارے بارے میں مجھے باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے. دیکھو تم بری ہیں تو اللہ تعالیٰ بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار بظاہر وہی فرمائیں گے. اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا کلام پورا کر لیا، پوری بات پوری کر لی، حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے جو آنسو تھے وہ خشک ہو گئے، جو نکل رہے تھے آنسو وہ بھی سوکھ گئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جملہ کہا اگر بری ہے تو اللہ بری کر دیں گے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو. یہ جب جملہ کہا تو آنسو اور نکل گیا، بند ہی ہو گیا. عائشہ فرماتی میرے آنسو بند ہو گئے. میں نے اپنے والد ابوبکر سے کہا کہ ابا جان آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے. والد صاحب نے کہا عذر پیش کر دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، نبی کے موجود ہوتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر میں نے اپنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجیے. انہوں نے بھی عذر کہہ دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، نبی کے سامنے ہماری کیا مجال کی کیا کہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کم عمر لڑکی تھی، قرآن بھی زیادہ پڑھنا نہیں جانتی تھی. اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں اچھے عقل مند بات نہیں کر سکتے، اتنے صدمے میں، اتنا جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری حالت ایسی ہو گئی جیسے حضرت مریم کے پر جب الزام لگایا لوگوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے نا، جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ مریم تم نے زنا کی ہے، غلط حرکت کی ہے، نعوذ باللہ. حضرت مریم کہتی ہیں قرآن نے ذکر کیا، حضرت مریم کے الفاظ ہیں کاش کہ میں مر جاتی اور ختم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری حالت حضرت مریم سے بدتر ہو گئی تھی. یہ میں اپنے آپ کو پھر اتنی حالت میری خراب ہو گئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک عجیب و غریب جواب دیا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں واللہ لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحديث، خدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق بھی کر دی، لوگوں کو پوچھتے بھی رہی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہے، یعنی میں بری ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، میں بری ہوں، اللہ بھی جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا میں بری ہوں، اللہ جانتا بھی ہے میری برات کے بارے میں، تو آپ تصدیق نہیں کریں گے. اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں، اگر میں کہوں کہ میں نے جرم کیا ہے حالانکہ میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اعتراف کر لیا میں نے گناہ کیا ہے حالانکہ میں نے نہیں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے میری برات کو، لیکن آپ فوراً مان لیں گے میری بات کو. یعنی لوگوں میں بات اتنی پھیل گئی ہے کہ آپ میرے جرم کا اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کی قسم میں اپنے اور اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور میں اتنا ہی کہتی ہوں جتنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پر کہا تھا. جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے بھیڑی نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا قرآن میں فصبر جمیل، اب تو صرف صبر ہی اللہ سے صبر کرنا ہے، واللہ المستعان، میں تو اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور میرے لیے صبر ہی سب سے بہترین چیز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں اور صبر ہی میرے لیے سب سے بہترین چیز ہے.
حضرت عائشہ جو ہے اتنے جملے کہہ کر بازو میں سو گئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، سردی کڑاکے کی مدینے کی، خطرناک سردی، اللہ کے نبی پر جب وہی نازل ہوتی تو پسینہ چھوڑتا، اللہ کے نبی اٹھے بھی نہیں تھے، ابھی پسینہ نکلنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبرائیل امین آئے، اللہ حضرت ابوبکر دیکھنے لگے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میرے پیر سے زمین کھسکنے لگی، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا حکم آئے گا، خدا نہ خواستہ میری بیٹی اس جرم میں گرفتار ہو گئی تو قیامت تک لوگ مجھے کوسیں گے، تانا دیں گے۔ تو یہ جو ہے 2 منٹ رکو واپس 2 منٹ ختم کر، تو یہ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے، وہی تھوڑی دیر میں وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات قرآن میں نازل فرمائی، ابشری عائشہ اما واللہ فقد ابراکی، اما اللہ فقد ابراکی، اے عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے والدہ نے کہا بیٹی کھڑی ہو جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نہ، میں سوائے اللہ کے کسی کا شکر ادا نہیں کرا کرتا، میں اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہو جاؤں گی۔ یہ لاڈ تھا، محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو بھی پتا تھا میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں، مجھے اس واقعے سے بری کر دیا۔ پھر اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے بری کریں گے، میں یہ چاہتی تھی کہ میں سمجھ رہی تھی خواب میں اللہ بتائیں گے کہ حضرت عائشہ بری ہے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ 10 آیتیں میری شان میں نازل ہوں گی جو ممبر و محراب میں پڑھی جائیں گی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے میری برات کو۔ مجھے اتنا گمان نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں میری شان میں 10 آیتیں نازل کر رہے ہیں، اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ وہ 10 آیتیں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، پھر حضرت عائشہ کی خصوصیات کیا ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔